उज्जैन से आबदा साहब अभी फोन लाइन पर सवाल ले लेते हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अरे मैम आपसे बात हो रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, हेलो, आपसे बात हो रही है मैम। जी हकीम साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताती जाइए। हाँ मैम, पहले बात तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। क्या आपको ऊपर वाला सलामत रखे, ऐसे ही बनाए रखे और आपकी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी बनी रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ अल्लाह आपको भी हाँ हमेशा सेहतमंद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जी हाँ, फरमाइए। आपको भी अच्छा रखे। और है ना, हाँ हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे है ना हकीम साहब, मेरे बाल बहुत खिरते हैं। मैं सालों से लगा रही हूँ आपको फोन, लेकिन आज मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे। हाँ सर, मैं बहुत आपको बहुत लगाना चाहती हूँ फोन, लेकिन आज लगा। मेरे बहुत अच्छे नसीब है, आज आपसे बात हो रही है मेरी। और कोई भी सवाल हो तो बता दीजिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल उम्र है सर। और है ना, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। क्या ठीक है। और आगे आगे से बिल्कुल गंजी हो चुकी मैं। ठीक है ठीक है, अल्लाह का एहसान। जो बात हो रही है, कोई और कॉल है तो ले लीजिए। बिल्कुल हकीम साहब, हमारे पास सवालात नहीं, कॉल तो फिलहाल नहीं है, सवालात हैं। इनके सवाल के बाद उधर आएंगे। बाल इस उम्र में थोड़े से गिरने लगते हैं। शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो रोक दें। शैम्पू लें तो ऐसा लें जो सोडा कास्टिक से पाक हो। सोडा कास्टिक तो हाथों को भी काट देती है और बालों को भी तोड़ देती है। तो सोडा कास्टिक से पाक शैम्पू लें अगर इस्तेमाल करें, वरना तर्क कर दें। मामूली साबुन से सर धोया करें मेरी तरह। और याद रखें कि एक रॉ मटेरियल है जिसे गौन मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। असली ख़रीदने, नकली बहुत सारे मिलते हैं। आधा ग्राम या 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर दूध में के साथ या नारियल पानी के साथ लिया करें। अपने हस्बे हैसियत बाल ऐसे जैसे मेरे बाल बुढ़ापे में भी, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, रोज़ 1 ग्राम ले लिया करिए। किसी भी तरह पानी के साथ, दूध के साथ, या हैसियतदार हैं तो नारियल पानी के साथ। खूब बाल होते हैं, बुढ़ापे तक में रहते हैं। ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, एक अहम सवाल ज़र्नी का है हकीम साहब। उन्होंने अपने शौहर के बारे में भी दरियाफ़्त किया था और ख़ुद अपने बारे में भी उन्होंने कहा है डायबिटीज़ है, बीपी है, वो गोंद मोरिंगा, जैतून का नमक, इन तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। शौहर के लिए उन्होंने गोंद सिया मंगवाया है, गोंद चिलगोज़ा इस्तेमाल करने के बारे में पूछ रही हैं, क्या करें? हाँ, गोंद चिलगोज़ा एक ही बार इस्तेमाल होता है 24 घंटे में, बस 1 चुटकी। ये बहुत तेज़ गोंद है तो 1 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल न करें। और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल न करें। और आपके शौहर को फ़ायदा है तो लगातार देते रहें। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके शौहर भी। तो इसी तरह इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, मोहम्मद अहमद साहब ने सवाल किया था कि नाफ टल जाने की परेशानी है उनको, तो क्या करें वो? हाँ, जिनको नाफ उतर जाती है तो बहुत मरोड़ सा होता है, ऐसे ऐंठन सी होती है, फिर लैट्रिन आती है बार बार। वो लोग एक तो वज़न उठाना छोड़ दें और ऐसे सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैर भी बराबर बराबर रख लें और घुटने भी मिला लें, खड़े हो जाएं और बग़ैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें बार बार, दिन में 5-6 बार। तो इस अमल से नाफ अपनी जगह आ जाती है। वज़न उठाने के परहेज़ के साथ आप ये अमल करें तो बग़ैर दवा के भी अच्छे हो सकते हैं। जी, कर्नाटक से सलमा साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हकीम साहब, मेरे आज 2 सवाल हैं। एक मेरे शौहर के लिए है। पहला सवाल, वो मेरे शौहर को पेट में उनकी जो मतलब डाइजेशन जो है उनका, वो बहुत धीमा है। क्या क्या है वो, बिना मतलब रात में चूर्ण खाए या कोई चीज़, उनका पेट सुबह सुबह मतलब साफ नहीं हो पाता है। उनको पूरा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, दिक्कत रहता है हमेशा। कुछ न कुछ तरह तरह की चीज़ें वो रात में खा के सोएंगे या करेंगे, तभी सुबह के टाइम उनका कुछ पेट साफ हो पाता है। उम्र बता दीजिए। उनकी उम्र है 31।
ارے بہت چھوٹے عمر میں. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک نسخہ بڑا مشہور, بہت پرچلت, بہت مقبول ہے, جو میرے ذریعے لوگوں تک پہنچا, اچھا کام کرتا ہے. آپ کے کچن کی 6 چیزیں ہیں اور ایک چیز باہر کی, آپ لکھ لیں. سونف 100 گرام, سونٹ 100 گرام, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی. 6 چیزیں, میتھی کا دانہ, سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی کو پاؤڈر بنا لیں 100 گرام لے کر, اور اس کا 1 چمچ بھر کے کھانا ہے صبح کو. کھانے سے پہلے کھائیں تو بہت اچھا, نہیں تو بعد میں بھی کھا سکتے ہیں. اور ایک چیز آتی ہے نمک زیتون, وہ خرید لیں, 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر نمک زیتون اس پانی سے کھانا ہے. دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ, کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں طرح سے لے سکتے ہیں. تو یہ سسٹم اچھا کرتا ہے, پیٹ کا نظام درست کرتا ہے. یہ دیں گے تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, مہاراشٹر سے فاطمہ صاحبہ, بتائیے بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی, دیکھیں ہماری عمر 37 سال ہے اور ہمیں 30 جنوری 2021 کو ڈائبٹیز بھی ڈیٹیکٹ ہوا تھا, اور پورے شریر میں جلن, سر سے لے کے پاؤں تک جلن ہے, اور ہم اس کا آیوریدک علاج بھی کرا رہے ہیں, مگر پوری طرح سے ختم نہیں ہو پا رہی ہے. وہ ختم ہوگا یا نہیں, اس کا مکمل علاج ہم حکیم صاحب سے جاننا چاہتے ہیں. اور 3-4 سال سے ہمیں کھجلی کی بھی شکایت ہے, پورے شریر میں کھجلی ہے, دانت آ جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. بہتر. اچھا دیکھیے, کلونجی کا سرکہ 3 چمچ, چھوٹے چائے کے چمچ, کلونجی کا سرکہ 3 چمچ لیں. اصلی لینا, سرکہ نقلی بھی آتے ہیں بہت. وہ 1 گلاس پانی میں ڈال دیں, اور اس گلاس میں 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال دیں, اور یہ پی لیا کریں دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ. کھانے کے بعد پینا بہتر ہے, آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. حیدرآباد سے زیبا صاحبہ, فرمائیے بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی, مجھے حکیم سلیمان جی سے بات کرنی ہے. جی بات ہو رہی ہے, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, مجھے نا ہیئر فال کی بہت پرابلم ہو رہی ہے 4 سال سے لگاتار. بیچ میں کبھی رک جاتا ہے ہیئر فال, پھر کبھی شروع ہوا تو اتنا زیادہ ہوتا ہے. اب تو میں اسٹڈی کر رہی ہوں, اس وجہ سے بھی شاید ہیئر فال رک نہیں رہا میرا. مطلب سر میں ایسا اسکن دکھ رہی میرے کو سائڈ سے, فور ہیڈ پہ بہت زیادہ ہیئر فال ہونے کی وجہ سے. اور میرے چہرے پہ بھی جو ہے نا بال ابھر رہے ہیں, مطلب زیادہ ہو گئے ہیں بال, پہلے سے تھے لیکن اب زیادہ بڑھے. اور ڈبل چین کا بھی پرابلم ہو گیا میرے کو اچانک سے. پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا, میں بس, لیکن اب تو یہ صرف فیس پر ہی فیٹ بڑھ رہا ہے. ڈبل چین کی پرابلم ہو رہی ہے مجھے اس وجہ سے. تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروایا ہے آپ نے؟ جی نہیں. جی, باقی تو حکیم صاحب بتائیں گے. جی حکیم صاحب. ہاں ممکن ہے تو آپ ٹیسٹ کرا لیں تھائرائڈ کا. اس عمر میں, اسٹڈی کی عمر میں, یہ ساری چیزیں ہونی نہیں چاہیے. کبھی یہ ہمارے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ کرا لیں اگر, تو بہت آسانی ہو جائے گی. دیکھیے بالوں کو تو سب سے پہلے اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ بچوں کو آج کل شیمپو کا بڑا کریز ہے, بغیر شیمپو کو نہاتے ہی نہیں. اس سے بال ایک دم کھل کے ایسے بکھرے اور پرکشش لگتے ہیں, لیکن یہ بالوں کا دشمن ہے. میں نے تو 50 سال تک شیمپو ہی یوز نہیں کیا تھا کبھی. مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس کے کیا فائدے کیا نقصان ہیں. اور ایک بار میرا گھر میں ہی وہ پڑا تھا شیمپو, تو مجھے صابن نہیں ملا, تو میں نے شیمپو سے دھو لیا, تو بال بڑے اچھے لگے. وہ بال اچھے تو لگے, لیکن اب میں جتنا بھی پڑا تھا میں نے سب کو یوز کر لیا, تو میں نے دیکھا میرے بال بہت گرنے لگے. جب سے مجھے پتہ چلا کہ شیمپو بہت نقصان دہ ہیں, تو شیمپو
میں سوڈا کاسٹک اگر ہے تو استعمال نہ کریں. اس کے بغیر بھی آتے ہیں تو اس سے بھی بال اچھے ہو سکتے ہیں. پھر گون مورنگا سفید لے سکتے ہیں 1 گرام روزانہ, اس سے بھی بال بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اصلی لیں, بس جو بھی لیں آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی, چہرے پر جو روئیں یا چھوٹے چھوٹے بال اگ گئے ہیں ان سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور ویسے تو اس عمر میں ایسا لگتا ہے بچے بچیاں کہ تھوڑے سے روئے نظر آ رہے ہیں, تو وہ عمر کے ساتھ اپنا آپ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ہارمونل ڈیزیز نہ ہو تو وہ اپنا آپ پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں. جب شباب آتا ہے بچیوں پر یا بچوں پر تو ایسے ریخیں نکلتی ہیں معمولی, اور پھر وہ اپنا آپ باندھ پڑ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی ہارمونل ڈیزیز ہے یا کچھ اور ہے تو اس کا ٹیسٹ میں نے کرانے کو بولا ہے. اگر وہ کرائیں گے تو فائدہ ممکن ہے. ایک مسئلہ اور ہے حکیم صاحب, جیسے انہوں نے کہا ڈبل چن کا پرابلم ہے, یعنی کہ ہو سکتا ہے چہرہ جو ہے وہ تھوڑا فربا ہو گیا ہے وزن کی زیادتی کی وجہ سے, اس سے نجات کیسے ممکن ہو؟ ہاں دیکھیے, جب ہیلتھ بڑھتی ہے تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ ان کو ہیلتھ بڑھ رہی ہے. ہاں. اور اس میں چربی والی چیزیں نہ لیں, کچھ مشقت بھی کریں, پیدل چلیں, گرم پانی پئیں 4-5 بار خوب گرم, اور پیدل چلیں, رسی کودیں, مشقت ہونی چاہیے. پھر بھی اگر نہیں جاتا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زیرے کا سرکہ آتا ہے, ونیگر زیرے کا, وہ 2 چمچ لیا کریں. تو یہ آپ کی جسم کی چربی اور ڈبل چن کو ضرورت کے مطابق لا سکتا ہے. جی, ورزش کے ساتھ حکیم صاحب یا ان تمام چیزوں کے ساتھ جو آپ نے بھی احتیاط بتائی, ڈائٹ پلان اگر ہم جاننا چاہیں ایسے بچوں کے لیے, خاص طور پر یہ جو ایج ہوتی ہے اس میں ہر چیز بڑی تیزی سے, وزن بھی اگر بڑھتا ہے تو تیزی سے بڑھتا ہے, تو کیا ہو ان کی ڈائٹ پلان؟ دیکھیے, وہ ڈائٹ تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. مجھے جب تجربہ ہوا, میں بھی اتنا موٹا ہوتا جا رہا تھا, دن بھر بیٹھا رہتا ہوں پروگرامز میں, تو میں نے یہ کیا کہ اگر میں ہی موٹا ہو جاؤں گا, میرے پر زیادہ وزن ہوگا تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, تو کیا کروں ایسا, تو دوائی لوں یا ڈائٹ پلان کروں. ڈائٹ پلان میں نے یہ کیا کہ صبح کو 1 کٹوری دال کھا لی یا پی لی, دوپہر کو 1 سیب کھا لیا یا کوئی پھل کھا لیا, رات کے وقت تھوڑا سا کھانا, جتنی خوراک تھی اس سے آدھا. اب یقین کریں بغیر کسی دوا کے روزانہ 50-100 گرام وزن کم ہوا. جب میں نے یہ کیا, اور جب چاہے جتنا چاہا وزن میں نے اپنا کنٹرول کیا. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. جی زرین صاحب فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے کو حکیم صاحب سے 2-3 ڈاؤٹس پوچھنے تھے. میرے کو شوگر ہے جی, اور بی پی اور یہ بھی ہے سمجھیے, مگر میں ابھی زیتون کا سرکہ لے رہی ہوں, اس کے ساتھ میں یہ بھی لے سکتے کیا, گون مورنگا اور زیتون کا نمک؟ ٹھیک ہے. کچھ فائدہ ہے زرین آپ کو؟ جی ہاں, بہت الحمدللہ بہت فائدہ ہے میرے کو, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. تھوڑا اور ایک بات پوچھنا تھا میرے کو. ہاں جی, کہیے. جی, ہمارے شوہر ہے نا, گون سیاہ لے رہے ہیں, ان کو گھٹنے کا درد ہے, ان کو بھی بہت فائدہ ہوا. اس کے ساتھ انہوں گون مورنگا اور زیتون کا نمک اور گون چلغوزہ لے سکتے کیا؟ بہتر. ٹھیک ہے. چلغوزہ ایک ہی بار استعمال ہوتا ہے 24 گھنٹے میں, بس 1 چٹکی. یہ بہت تیز گوند ہے تو 1 چٹکی سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور گون مورنگا 1 گرام سے زیادہ ایک دن میں استعمال نہ کریں. اور آپ کے شوہر کو فائدہ ہے تو لگاتار دیتے رہیں. آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے شوہر بھی. اسی طرح استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے.